صاحب ان کا موٹروں کا ورک شاپ بھی ہے اور ہوٹل بھی ہے. اس نے ساری زندگی الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ہماری خدمت کی. جب بھی ہم نے گاڑی بھیجی اس نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں. آج ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں. دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور دوست نے بھی خواہش کی ہے, تو بہرحال دعا کریں جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے لیے مغفرت فرمائے اور ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے. چل ایک منٹ کے لیے, اگر اندر پیدا ہوئے ہوں تو پھر کیا ہے؟ حضور تو باہر پیدا ہوئے ہیں, پھر حضور سے افضل ہو جائیں گے اس لیے کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں. بس ایک لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جب مولود کعبہ اور مولود کعبہ, اور اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ روایات ہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں, صرف حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے, تحقیق یہ ہے کہ اللہ نے جیسے اس کو کعبہ فرمایا ہے, مسجد الحرام فرمایا ہے, حرم فرمایا ہے, سارا مکہ جو ہے اس پر بھی لفظ کعبہ کا اطلاق ہوتا. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ حدیم بالغ الکعبۃ, جو تم نے قربانی دینی ہے نا حج کی بکری, وہ کعبے میں ذبح کرو. تم تو مینا میں ذبح کرتے ہو, کعبے میں تو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا. معنی یہ ہے کہ مینا بھی کعبہ ہے, مسجد الحرام بھی کعبہ ہے. تو حضرت علی کا گھر چونکہ حضرت حرم کے اندر تھا تو صاف بات ہے کہ کسی نے لکھ دیا کہ کعبے میں پیدا ہوئے. اس لیے ورنہ یہ بات نہیں ہے. دیکھیں نا, تمہارے ہاں کسی عورت کی ولادت ہو تو جب بچے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے اس کو مسجد لے جاتے ہو. تمہیں اتنا عقل ہے, حضرت علی کی والدہ کو نہیں تھا کہ جب اس کو درد شروع ہوئے ذہن کے تو فوراً کعبے کے اندر آ گئی, میرا بچہ اندر پیدا ہو اور خون نفاس کعبے میں گرے. تو خدا کا خوف کرو. ایسی روایتیں گھڑتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر یاد رکھیں کہ سیدنا علی نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا ہوں لہذا حضور کے بعد مجھے خلیفہ بناؤ. 1400 سال کے بعد ذاکروں کو پتہ لگ گیا, حضرت علی کو پتہ نہیں تھا. اس لیے یہ سب روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ایک دوست نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دی, انہوں نے دوبارہ نکاح کرا دیا, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ اب تمہیں چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا 3 طلاقوں کا, 2 تو تم استعمال کر چکے ہو, تو اب تمہارے چیمبر میں صرف 1 کارتوس باقی ہے. اب اگر 1 طلاق دو گے تو خود بخود 3 ہو جائے گی. اس لیے آئندہ احتیاط کرنا. یہ لوگوں نے خدا جانے انا للہ و انا الیہ راجعون مذاق بنا رکھا. حالانکہ نکاح اور طلاق بڑی اہم چیز. نکاح جو ہے یہ تبادل و تناسل کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ آگے اولاد پیدا ہو, نسلیں چلیں, نسب چلے. اس لیے حکم ہے کہ جب تم نکاح کرنا چاہو تو اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھا خاندان ڈھونڈو تاکہ آگے اولاد جو ہے وہ بھی اچھی ہو. اسی طرح طلاق کے بارے میں ہے کہ جب آدمی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ ایک عورت نے جس نے صرف 2 بول بول کے اپنا جان مال سب تیرے حوالے کر دی, اس کو تم طلاق دے رہے.
اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں اور بچنے کی کوشش کریں. مسئلہ مشکلات میں ہے، کیا کریں؟ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور دعا احبکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے. بہرحال آپ نے مدینہ پاک میں بھی مجھے یاد رکھا تو اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. کہتے ہیں جی ملک الموت کا تمام جانداروں کی موت کے لیے ان کی روح نکالنے کی ذمہ داری بھی ہے. جب ملیں گے تو میں پوچھ لوں گا، تمہیں ملے تو تم پوچھ لینا. اللہ کے بندے ذکر انسانوں کا آیا ہے، کسی جانور کا تو نہیں آیا. یہ ضروری نہیں کہ ان کے روح نکالنے کے لیے بھی فرشتے آئیں، ان کے روح ایسے نکل جاتے، ختم ہو جاتے، ان کو تم ذبح کر دیتے ہو، تم ہی ملک الموت ہو ان کے لیے. محرم میں جو لوگ نیاز پکاتے ہیں بدعت ہے، ناجائز ہے، کھانا بھی ناجائز ہے. جو حضور کا میلاد مناتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، ناجائز ہے. اگر میلاد یاد رکھو منانا سنت ہوتا یا چلو جائز بھی ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین مناتے، اہل بیت مناتے. یہ تو 600 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. ایک بادشاہ تھا مظفر مصر کے اندر، اس نے یہ رسم جاری کی. اب وہ جناب اہل سنت کی نشانی بن گئی ہے کہ جو میلاد منائے وہ پکا سنی، جو نہ منائے وہ وہابی. حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو منائے وہ بدعتی اور جو نہ منائے وہ اہل سنت. آب زمزم کھڑے ہو کے پینا لازم نہیں ہے، لیکن باقی پانی کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ ہے. زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے. کسی دربار پہ خیرات بکانا بالکل ناجائز ہے. یہ تو غیر اللہ کی نظر ہو گئی نا. وما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گیا نا کہ قبر پہ جا کے تم نیاز پکا رہے ہو. اگر کوئی آدمی مر جائے تو ہمارے ہاں جو تیسرا کل کرتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ حضور کی سنت سے کوئی تعلق نہیں. حضور پاک نے اپنے کس بچے کا، کس بیوی کا کل بنائے اور آپ نے 40واں منایا؟ یعنی حضور نے ہر چیز سمجھا دی ہے. مسح کرنا بھی سکھا دیا ہے، انگلیوں میں خلال بھی بتلا دیا، استنجا کرنا بھی سکھا دیا. صرف یہ مسئلے نہیں بتائے کہ کل کرنے ہیں اور جمعراتیں کرنی ہیں اور 40ویں کرنے ہیں. یہ تمہارے مولویوں کے لیے چھوڑ. یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مولویوں کا اقتصادی مسئلہ ہے. کیونکہ تم علماء کو کبھی بھی اپنی خوشی سے جا کے کبھی نہ ہدیہ دیتے ہو نہ ان کی خدمت کرتے. انہوں نے بھی مسئلے بنائے ہیں کہ تیسرے دن قل شریف پر 7 دن 7 جمعراتیں، اس کے بعد 40واں. اتنے میں کوئی اور شریف آدمی بھی مر جائے گا تو ان کا کھانا تو چلتا رہے گا نا. یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے تم سے. بالکل حضور تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے تمام ائمہ اربعہ کا، تمام اہل سنت کا کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. بالکل جو حضور پاک کی مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں وہ حضور سنتے ہیں. وہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. ایک آدمی کا ذہنی توازن ختم ہو گیا تھا. اس نے اپنے اس پاگل پن میں بیوی کو طلاق دے دی. پاگل کو طلاق کا لفظ کیسے یاد رہا؟ یہ سب بہانے ہیں. طلاق ہو گئی. جب دے بیٹھتے اور جی میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا. وہ جی پاگل تو ہو گئے تھے آپ کو، پھر طلاق کا لفظ عربی کا لفظ ہے، وہ تمہیں کیسے یاد رہ گیا؟ صاف بات ہے کہ بہانہ بنا رہا ہے. اطلاق ہو گئی. سچے دل سے توبہ کرنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے بس اللہ کے آگے سب سجدے میں ڈال کے توبہ کریں. ویسے بیٹھ کے کریں. ایک تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو دکھانے سنانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہر مسلمان کے نیک حاجات پوری فرمائیں. میں قرض دار ہوں تو
استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں ان کا مال بھی بڑھاتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ مرکز نظام دین کے بزرگ جو ہیں ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک سب دین کے خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں اور اللہ ان کو شرور شیاطین الجن والانس سے محفوظ رکھے۔ حجاج بن یوسف کون تھا؟ ایک انسان تھا اور کون تھا؟ وہ ولید کے زمانے میں گورنر تھا۔ اگر بیٹے نے والد کی مرضی کے بغیر نکاح کر دیا ٹھیک ہے، والد کی فرمان برداری نہیں کی، گناہگار ہے، لیکن نکاح تو ہو جائے گا، چونکہ بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ولی ہو، وہ تو خود آ کر بالے گا، نکاح اس کا ہو جائے گا، لیکن ایسی غلطی نہ کیا کرے، اپنے والدین کی مرضی ہو اور استخارہ کیا کرو شرعاً، اگر خیر ہو تو قدم بڑھاؤ۔ کہتے ہیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر تبلیغ پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، جہاد پہ بھی نہیں جا سکتے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے سے طواف افضل ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ احرام کی حالت میں رات کو اگر سفر اسی میں سو جائیں، سر پہ کپڑا نہ ڈالیں۔ اگر مجتمعی جنازہ ہے تو اس میں سب کے لیے دعا ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و سب کے لیے وہی دعا کافی ہے۔ نسلوا ٹاؤن کراچی سے بھائی شاکر نے سلام کہا ہے، جزاک اللہ خیر وعلیہ السلام۔ صلاۃ تسبیح پڑھنا ثابت ہے حدیث میں۔ میرے گھر میں میری بیٹی بیوی سارے گھر والے بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو آپ سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں اور گھر میں آگے پانی کا بڑا تسلا رکھ لیں، اس کو دم بھی کرتے رہیں، جب ختم کر لیں وہ پانی سب کو پلائیں، سارے گھر میں ڈالیں، تاکہ اگر کوئی اثرات بد ہیں تو اللہ دور کر دیں۔ کہتے ہیں جی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں، ہسپتال میں فیمیل سے بھی بات کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، ضرورت ہو تو بات کر سکتے ہیں۔ مخلوط تعلیم شریعت میں ناجائز ہے۔ مسجد قباء میں فرض نماز تو فرض ہے نا، وہ تو اللہ کے بندے تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بارے میں پوچھ۔ اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے پیدل جائے مسجد قباء اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے تو اس کو اللہ ایک عمرے کا ثواب دیتے۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالے، چونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اگر عمرے میں طواف کرنے کے بعد جب صفا دوڑے تو کندھا ننگا رکھے، بالکل نہیں، وہ تو صرف طواف میں ہوتا ہے۔ جو لوگ احرام کے اوپر بیلٹ باندھتے ہیں بالکل جائز ہے، کمر پر بیگ رکھتے ہیں جوتے والا وہ بھی جائز ہے۔ میں کندھا نکالنا بھول گیا، چند قدم چلنے کے بعد آیا تو دوبارہ طواف شروع کیا اور کندھا نکالا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کو دین کی تبلیغ کی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ اگر انسان کا کسی کام کو کرنے میں اعتماد استخارہ کرو کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، استخارے کے بعد اگر اللہ چاہیں گے بہتر ہے تو تمہارے توفیق بھی ہوگی، سبب بھی بن جائیں گے، ورنہ رک جائیں گے۔ ایک انسان کے ارادے جو ہیں بہت کمزور ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا مانگا کریں، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
مکافات عمل کا معنی ہے جو کچھ کرو گے اس کی جزا ملے گی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا، یہ ہے مکافات عمل. دو سال میں 2 بچے ضائع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد اور صحیح اور طول العمر نصیب فرمائے. بہرحال علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب پہلے دن پہلا یعنی ہفتہ حمل کا شروع ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 دفعہ پڑھ کے وہ عورت کو دم کر کے پانی پہ دیں، پیتی رہے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اولاد صحیح سلامت پیدا ہوگی. کعبے کی دیوار پہ انگلی سے کچھ نہیں لکھنا ہے. جب ہم حجر اسود پہ اشارہ کریں گے ٹھیک ہے، سینہ کعبے کی طرف ہوگا، وہ تو وقوف ہے نا، طواف تو نہیں ہے، وہاں تو آپ ٹھہر جائیں گے نا. اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چومے ورنہ نہیں. طواف کرتے ہوئے 7 چکروں میں ہی کندھا ننگا رکھیں. صلاۃ تسبیح جو ہے افضل یہ ہے کہ اکیلے پڑھی جائے. عورت کو حجر اسود کا بوسے لینے کی ضرورت نہیں، دور سے اشارہ کرے وہی ثواب ہے. کسی نے سلام کے لیے کہا ہے تو بالکل سلام عرض کریں. جنت البقیع کی مٹی لانے کو کہا ہے، جنت البقیع کی مٹی تو ڈلے جائے، ویسے مدینے کی ساری مٹی شفا ہے. دولت کی لالچ میں باپ اپنی بیٹی کی شادی بوڑھے آدمی سے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، گناہ ہے. بیٹی راضی کیا کرے، باپ سے لڑے. تم اپنی بیٹی کسی بوڑھے کو دو گے؟ خدا کا خوف کرو. وہ ایک جوان لڑکی ہے، ایک بوڑھا آدمی کیا ان کے خواہشات کو پورا کر سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا. وہ ایک آدمی تھا، وہ ہمارا ہمسایہ تھا، مذاق بڑی کرتا تھا. اس نے شادی کی، وہ اس وقت میرے خیال میں 60-70 سال کا تھا. پیسے کہیں سے مل گئے، پیسے مل جائیں پھر تو شادی ہو جاتی ہے. شادی کر لی. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار کیا سنا ہے تو نے شادی؟ کہتا جی ہاں شادی کی ہے، اللہ کا فضل ہے میں تو خوش نہیں، محلے والے خوش ہیں. میں نے کہا بے وقوف. میں نے کہا جی میں تو کچھ کر نہیں سکتا، محلہ والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر یہی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی لڑکیوں کو بیچتے ہو، پیسے دے کے بوڑھوں سے شادی کر دیتے ہو. احرام کی حالت میں بیوی کو گالی نکال، عادت جو ہے گالی دینے کی، احرام میں بھی دے دی. استغفار پڑھو. عمرے کی غرض سے پاکستان سے آئے، 2 عمرے ہو چکے ہیں، دوسرا مدینے سے کیا ہے. اب ہم عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں. نہ کریں تو ضروری نہیں. طواف الوداع عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہوتا، لیکن کریں تو بہتر ہے. ایک شخص نے سعی کیا نہیں مسجد، پھر مسجد جیرانہ سے عمرہ کیا ہو جائے؟ نہیں ہوگا. سعی نہیں کرے گا دم پڑ جائے گی. ایک شخص سبز بتی سے صفا مروا کی طرف چکر پورے کیا، وہ بالکل صفا نہیں ہوئی. صفا سے لے کر مروا کی پہاڑی تک، سبز بتی تک نہیں. ایک آدمی پر دم پڑ گئی، پیسے نہیں ہیں، تو جب اپنے ملک میں چلا جائے، جب اللہ پیسے دے وہاں سے پیسے کسی دوست کو بھیج کے دم کرا دے. ڈپریشن کے مریض ہوں، علاج بھی کرایا، ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ساری زندگی نفل، بہرحال نفل بیٹی پڑھتی رہیں. اور ڈپریشن کا وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی پر اللہ پر ایمان کم ہو جاتا ہے. اگر ہمارا اللہ بھی یقین ہوگا جو لکھا ہے وہ ہوگا، پھر ڈپریشن کا کیا مطلب؟ یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا اللہ اس کے دل کو بھی ٹھیک کر دیں گے. یہ اسی لیے ہم متذبذب ہوتے ہیں، کبھی قبروں پہ، کبھی پیروں کے پاس، کبھی کعبے میں، کبھی عمرہ بھی کر لیا اور جا کے جناب قبروں پہ سجدہ بھی کر لیا. تو اس لیے پھر وہ نتیجہ نہ حاصل نہیں ہوتا. نمازی کے آگے نہ گزرا کریں. میرا بیٹا بول نہیں سکتا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. چاروں امام کی خلافت کا دور، چاروں امام خلیفہ تو نہیں تھے، وہ تو فقہ کے امام.
کہتا ہے کہ میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں حج سے پہلے بھی شرک کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کا حج قبول ہی نہیں کیا۔ جب وہ اپنے اسی عقیدہ شرکیہ پہ قائم ہیں تو پھر لبیک پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس میں تو پہلا سبق یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، پھر لا شریک بھی پڑھتے رہے، بعد میں جا کے شرک بھی کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں ہوٹل میں ڈرائیور ہوں، وہاں پر ہمیں کچرا پھینکنے کو دیتے ہیں، اس میں کچھ کارٹن نکل آتے ہیں جس کو ہم وہ کوئی بات، جب انہیں پھینکنے کے لیے دے دی ہیں تو ان کے نزدیک بیکار ہے نا۔ مرد بلا وجہ عورت کو طلاق دے تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اگر ہمیں ہمارا جوتا نہ ملے، لوگوں کے نہ اٹھائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ حج پہلے کرو اور عمرہ بعد میں، جیسے اللہ نصیب کرے عمل کرو۔ دو بیٹے اور دو بیٹی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی والدہ صاحبہ کی زندگی میں فوت ہو گیا، والدہ صاحبہ کے والدین اور خاوند بھی پہلے فوت ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی زندہ ہیں۔ والدہ صاحبہ کی وراثت تقسیم، یہ مقامی علماء سے میراث کا مسئلہ لکھوا کے اس کے مطابق عمل کریں۔ لڑائی کے دوران ہمارے باپ کو مارا گیا، 5 بھائی میں سے کس نے مارا پتہ نہیں چلا، بہرحال آپ کسی کو نہیں مار سکتے، ان کا معاملہ حکومت کے سپرد کریں اور باقی اللہ کے سپرد کریں، اللہ بدلہ لیں گے۔ ایک لڑائی میں ایک شخص کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھا، تو کلاشنکوف والے نے ان کو گولی مار دیا، اس کو شہید کہہ سکتے ہیں اگر وہ بے گناہ ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو، ورنہ ہر آدمی شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں اور وہاں جہاد میں شہید ہو۔ یک طرفہ ہمارے ملک میں جو ڈگریاں خلو کی جاری ہوتی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے باپ کو چاقو کے وار شہید کیا ہے، ہم نے اس کو 10 گولی مارا ہے، تو بالکل آپ بھی ظالم ہیں، وہ ظالم تھا آپ بھی ظالم ہیں۔ شادی ہو گئی، 13 سال اولاد ہے، میاں بیوی پہلے چیک اپ کریں، جس کے اندر نقص ہو علاج بھی کریں اور پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اگر ہم زیارت کے لیے عرفات وغیرہ جائیں، واپسی بھی عمرہ ضروری نہیں ہے، طائف جائیں تو ضروری ہے۔ کچھ عورتوں نے میری بیوی سے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی، بہرحال حنفی مسلک کو پڑھتے رہو، یہاں ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں تو شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں۔ ہم انڈیا سے عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہماری بیٹی ہے، اس کی دونوں آنکھوں پتہ نہیں کیا آنے کی وجہ سے 3 سال سے چلی گئی ہیں، بہرحال اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ میرے ایک بزرگ عمرے کے لیے آئے، پورا عرصہ احرام نہیں اتارا، واپسی پر احرام اتارا، ملک جاتے ہوئے تو غلطی ہے، جب آپ نے طواف کر لیا، صفا کر لیا، سر منڈا لیا، احرام ختم ہو گیا، ویسے چادریں باندھے رکھو تو باندھے رکھو، اور پھر یہ تو خام خواہ کا ریا ہے کہ لوگ سمجھیں بیچارہ ہر وقت عمرے کر رہا، حالانکہ وہ تو کر ہی نہیں رہا۔ پہلے عمرے میں ہم نے اس طرح سے حل کرایا، دوسرے عمرے میں مشین سے، جب بال ہی نہیں ہوں گے تو مشین کس پہ پھیرو گے، جب اس طرح پھیرے دوبارہ بھی اس طرح پھیرو گے۔ ایک آدمی نے گھر والی کو 3 طلاق دے دی اور سلو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کسی اور سے شادی نہ کرے۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، لیکن میرا بھائی آج کل میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، پہلے میاں بیوی جا کے کسی اچھے سینٹر میں چیک اپ کرائیں کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کریں اور دعا بھی کریں۔
کسی عورت نے نیت کر دی احرام کی، اب ایام ہے تو جب تک ایام ہے بیٹھی رہے، مدینہ بھی نہ جائے، عمرہ کر کے پھر جائے۔ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی ہر عمل میں نیت خالص ہو، اور جب عبادت کرے تو گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، ورنہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ، یہی ہے تصوف، ابتدا جس کی نیت ہے اور انتہا جس کی اخلاص سے عبادت ہے۔ حرم شریف میں لوگ فوٹو بناتے ہیں، بلا وجہ ناجائز ہے۔ 6 سال لڑکی کی شادی ہوئی، 1 سال بعد لڑکا باہر تھا، اس نے ٹیلی فون پہ 2 بار طلاق دے دی، لڑکی نے ٹیلی فون بند کر دیا، بعد میں بچی بھی ہوئی، جب طلاق ہو گئی تو پھر بچی ہونے کا کیا مطلب؟ پھر دوبارہ نکاح کرو، جب تک دوبارہ نکاح نہ کرے اس پر حلال نہیں ہو سکتی۔ لڑکی اگر ٹیلی فون بند کر دے اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ طلاق بند ہو گئی، وہ تو اس نے طلاق دے دی، سنو نہ سنو۔ عدالت سے خلو کا بہرحال میں 2 بار طلاق دی تھی، تیسری بار میں نے نہیں دی تھی، بہرحال 2 دفعہ طلاق ہے تو اس کا نکاح کرو دوبارہ۔ میں نے 4 سال کے بچے کو ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے کپڑا پر پاؤں رکھا، کیڑے پر مر گئے، کوئی حرج نہیں، جتنے کیڑے ہیں مکے میں حرم میں سب مار ڈالو۔ میری پھوپھی ان کا بیٹا بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی مرگی کی مریض ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرا بھائی اب آپ تو ایک ایسے مقام پہ ہیں جہاں اللہ کا گھر بھی ہے، طواف بھی ہے، عبادت بھی ہے، پھر مائے زمزم بھی ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر بھی تم اگر وظیفے پوچھتے رہو تو بڑی عجیب سی بات۔ جب مائے زمزم موجود ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ ہر نماز کے بعد زمزم پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر۔ یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی، یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا ولمن أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین۔ یا اللہ ہماری سب حاجات اور سب دعائیں منظور فرما دے، تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کی، رہنے والوں کی، مقیم غیر مقیم کو حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں،
ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔